الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میں اور میرے ساتھ مولانا احمد قاضی صاحب ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید رحمانی صاحب، ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور حضرت یہاں گزشتہ تقریباً کوئی 30 سال سے انگلینڈ میں 30 سال سے حضرت 35 سال سے ماشاءاللہ انگلینڈ میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے ماشاءاللہ، حضرت 25 سال سے اس مسجد میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت کی جو یعنی وہ ہے جو آپ کو بات بتانی ہے، حضرت تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کا پورا خاندان ہی قابل احترام ہے۔ حضرت کے دادا جو ہے وہ آپ سب حضرات علماء طلبہ جانتے ہیں، ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو استاذ الکل کہا جاتا ہے، یعنی وہ سب کے استاد ہیں، ہمارے استاذوں کے استاد۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں وہاں رہے اشرفیہ میں، تو حضرت سے انہوں نے بھی استفادہ کیا۔ تو آج حضرت سے ہم کچھ سنیں گے۔ حضرت، یہ بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے کہ آپ حضرت کے بارے میں ہمیں کچھ، آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ جب 7 سالہ میں گئے دیوبند، تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ، آپ نے وقت نکالا، ملاقات ہوگی الحمدللہ۔ حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جن صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا، اس پہ بات کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ وہ تو استاذ الکل تھے، جیسے آپ نے فرمایا۔ جی حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر اکابر ان کے الحمدللہ شاگرد تھے۔ تو میں جب 7 سالہ جشن پہ، جو 7 سالہ تقریب منعقد ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند میں، اس میں گیا، تو وہاں جس محلے میں حضرت رہے، جس گھر میں، وہاں ہم گئے، وہاں ملاقاتیں کی۔ تو میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی دارالعلوم دیوبند کی تھی، ماشاءاللہ۔ جی۔ تو اس گھر کو ہم نے دیکھا جہاں ابا جی پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح پھر الحمدللہ جس مسجد میں وہ قریب نماز پڑھتے تھے وہ دیکھی۔ دارالعلوم کے اندر جہاں حضرت درس دیا کرتے تھے، جی، جس کمرے میں، اس کمرے کو دیکھا، وہاں باقاعدہ ابھی بھی نام لکھا ہوا تھا ان کا، اب ہو گیا نہیں، بہرحال اس وقت تھا کہ اس جو ہے مدرسے میں کن کن علماء نے درس دیا ہے، تو ان کا نام بھی تھا دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انہی کے جو ہے نام کے برکت سے ہمیں عزت دی۔ ہم حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے، میرے اور میرے پھوپھی زاد بھائی، ہم 2 یہاں سے پاکستان سے گئے تھے۔ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ملاقات کی، تو ان کو بتایا کہ ہم، میرے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت کے پوتے ہیں اور میں حضرت کا نواس ہوں۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، ہمیں سینے سے لگایا، محبت کی، اور ہمیں خصوصی اعزاز کے لیے وہ کارڈ دیے جو گلے میں لٹکا دیتے تھے، تو مہمانوں میں جا کے بیٹھتے تھے۔ تو حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اللہ نے ہمیں وہاں پہ جو ہے معزز مہمانوں کے اندر شامل کر دیا، ماشاءاللہ جی۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم سیدھے اسٹیج پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح الحمدللہ وہاں پہ اسٹیج پہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، بڑا عجیب بیان تھا وہ۔ مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا یادگار بیان ہے وہ،
ماشاء اللہ. جی یعنی تقریباً لاکھوں کا نہیں، ایک سمندر تھا انسانوں کا، جی جی دوسرا سرا نظر نہیں آتا تھا، نہیں آ رہا تھا، اتنی مخلوق تھی اللہ کی. تو اسی وقت دستار تقسیم کرنے کے لیے اب اتنے جو ہے فضلاء تھے وہاں موجود کہ ہزاروں سے بھی زیادہ. تو اب ان کی دستار بندی تو اسٹیج پہ مشکل تھی، تو اسی طرح ایک ایک کو دستار نیچے دے رہے تھے، جی تو وہ وصول کر رہے تھے. تو اس میں کچھ جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو گیا. تو اس شور شرابے کو کنٹرول کرنے کے لیے مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی جی مائک پر آئے، اور مائک پہ آ کے انہوں نے جب بیان شروع کیا تو ایسا سناٹا چھا گیا کہ دوسرے سرے کے اوپر اگر چڑیا بھی بولے تو اس کی بھی آواز آ جائے، ایسا سناٹا چھا گیا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہم نے وہاں دیکھی. ماشاء اللہ. جی ہاں. تو الحمدللہ تو ان اکابر کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. حضرت یہ آپ کے جو دادا جان تھے جی استاذ الکل تھے، ماشاءاللہ سب کے استاد تھے. تو یہ جب دیوبند سے پھر لاہور آ گئے تھے؟ جی سن 35 میں یہ لاہور تشریف لائے تھے. اچھا. جی تو پھر وہاں پہ جو پنجاب کا پاکستان کا وزیر تعلیم تھا انگریز جی اس زمانے میں، کیونکہ پاکستان تو نہیں بنا تھا، وہ انگریز کی حکومت تھی. جی ہاں. تو یہ جو اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ بت جو بنا کے رکھا ہے وہ عجائب گھر کے آگے مجسمہ، جو پنجاب یونیورسٹی ہے نا، پنجاب یونیورسٹی کے بالکل سامنے عجائب گھر ہے. تو پنجاب یونیورسٹی کے سامنے جو جہاں سامنے عجائب گھر ہے، دوسری سائڈ پہ اس وزیر تعلیم کا جو ہے وہ مجسمہ بنایا ہوا ہے. تو وہ وزیر تعلیم دارالعلوم دیوبند گیا تھا. اچھا. تو اس نے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ تعلیمی نظام کو دیکھا، تو اس نے حضرت سے کہا کہ بھئی آپ پنجاب یونیورسٹی میں آئیں تو آپ جو ہے وہاں پہ اسلامیات پڑھائیں. تو پھر وہاں پہ اکابر سے مشورہ کیا انہوں نے، تو اکابر نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں. اچھا. کہ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے تاکہ جی ہاں عوام کو فائدہ ہو، جی ہاں، مسلمانوں کو فائدہ ہو. مسلمانوں کو فائدہ ہو. تو سن 1935 میں پھر ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب پورا قافلہ جو ہے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ سمیت یہ سارے لوگ پھر لاہور تشریف لائے تھے. ماشاء اللہ. جی پھر وہاں پھر اورینٹل کالج کے اندر جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ اسلامیات پڑھا رہے تھے. تو 1952 تک جو ہے وہاں پڑھایا، اور اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو گئے. تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے ملاقات کی اور اپنے جامع اشرفیہ میں لائے. استاد الحدیث والے تھے. ماشاء اللہ. جی تو دارالعلوم دیوبند میں بھی جی ہاں، اور جامعہ اشرفیہ جامع میں بھی. اشرفیہ میں بھی. ماشاء اللہ. حضرت ہم نے تو ان کا نام ہی سنا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ ان کے پوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. تو آپ بزرگوں کی اولاد میں سے ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے جتنے دوست ہیں دوستوں کے لیے بھی دعا فرما دے. سب کے لیے اللہ سب کو دین کی نسبت سے ہمیں اللہ پاک دین کی نسبت نصیب فرمائے. آمین آمین. تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جی جی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات آیا کرتے تھے. تو ہمیں دیکھ کے ان کو بڑا بہت خوشی ہوتی تھی کہ یہ اکابر تشریف لائے. میری عمر اس وقت تقریباً 11 سال تھی، لیکن جو ہی کوئی دروازے پہ دستک ہوتی تو میں جا کے دروازہ کھولتا. ماشاء تو اللہ. کئی دفعہ دیکھتا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، تو میں دوڑ کے پھر دادا جی کو بتاتا کہ بھئی ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو فرماتے کہ بھئی بیٹھک کا دروازہ کھولو. تو میں حضرت سے کہتا کہ آپ ادھر سے آ جائیں بیٹھک میں. تو مفتی شفیع صاحب بھی ان کے شاگرد جی تھے؟ شاگرد تھے. ماشاء اللہ. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر جب داخل ہوئے تو میں نے کہا حضرت آپ بیٹھے، دادا جی تشریف لا رہے ہیں. نہیں بیٹھے.
جب تک وہ نہیں آئے تو اس وقت تک کھڑے رہے. اللہ جی ہاں، استاد کے جو ادب. استاذ کا ادب ایسا میں ان لوگوں میں دیکھا ہے. اللہ جی ہاں، تو جب دادا جی آئے تو ملاقات ہوئی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بیٹھو، تو وہ دور ہو کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ بے تکلف ہو کے ادھر بیٹھے. اپنے ساتھ بٹھایا. پھر اللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہوں ان حضرات پہ. آمین آمین آمین. حضرت آپ ہم نے وقت لیا، لیکن یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اور سنتے رہیں آپ اللہ سے. تعالیٰ تو بڑی خوشی ہوئی حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین اور آپ کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ ڈال دے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ.